عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی زیر انتظام کمیٹی جمعیت الانصار و نوجوانان محلہ جلیل پورہ کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں 12 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی پہلی محفل مسجد اجال شاہ نیز تالاب کٹا میں منعقد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سال میں ایک مرتبہ ان مقدس 12 روزہ محافل میں شرکت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو ربیع الاول کا آج چاند نظر آ گیا ہے، میں آپ تمامی حضرات کو سب سے پہلے ربیع الاول کی چاند کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اسی لیے کہ میرے بزرگ اور دوستوں، یہ ماہ ربیع الاول ہمارے لیے باعث بہت برکت ہے، رحمت ہے، اور جو ہے اس میں بے شمار انسان کو سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اب آئیے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے محفل کی ابتدا قرآن کریم سے جو ہے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العلي العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ تمامی حضرات قرآن کی تلاوت سے جو ہے محسوس ہو رہے تھے۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے محفل کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کریں، اس لیے کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو جو ہے دنیا میں ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
آسمان کو شامیانہ بنا دیا اور زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ آسمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت کو نزول فرماتا، جس کو ہم پانی کہتے ہیں، اور پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کو اگر کسی دن اگر کھانا میسر نہ ہو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر وہ پانی پی لے تو وہ پیٹ کی شکم سے سیراب ہو جاتا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے، جب اپنی باران رحمت کو زمین پر اگر جو ہے برسا دیتا ہے تو زمین سے جو ہے ہریالی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، جس سے قسم قسم کے جو ہے انسان کو جو ہے فروٹس تیار ہو کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے جو ہے بے شمار فائدے جو ہے پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آئیے سب سے پہلے آپ تمامی حضرات میرے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسوانہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے، جو امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شہزادے ہیں، جن کو جو ہے مصطفیٰ رضا خان جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں اللہ کی حمد و باری جو ہے پیش کی ہے۔ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں گے تو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت کے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث شریف آئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آپ حضرات لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
انشاءاللہ آپ کو جو جنت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو آپ شرمائیے مت، بلکہ بلند آواز سے پڑھیے، ماشاءاللہ بہت لطف آئے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیتا سوتا کھاتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں. پیتا سوتا کھاتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں. اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے جورو جاتا نہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا. میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا. میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آخری مرتبہ غور سماعت فرمائیے. کیا یہ اچھے انداز میں حضور مفتی اعظم ہند نے ہمارے لیے بہت فائدہ بخش جملہ فرمایا ہے. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. کہہ سبحان اللہ، سب مل کے پڑھیے. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ تمامی حضرات ابھی حمد باری تعالیٰ سے مستفیض ہو رہے تھے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بہت ہی وقت کی پابندی کرتے ہوئے سب حضرات جو ہے ماشاءاللہ مسجد حضرہ میں تشریف لائے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. آپ غور کیجئے، اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، تو ہم تو سردار انبیاء کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ضرور اس مقدس محفل میں ملائکہ اور فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا بیٹھنا یہاں پر آنا یہ رائے گا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. ہمارے لیے بہت جو ہے اس کا فائدہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اس میں ہمارے لیے رحمت ہے، اس میں ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے جو ہے بے شمار سعادت بندیاں ہیں. ہم ایسے مقدس 12 روزہ محافل میں اگر ہم بہت عقیدت و احترام سے اور بہت خلوص نیت سے ہم ایسے مقدس محافل میں شرکت ہو کر اگر ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو ضرور ہم کو جو ہے ضرور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ شہر بھونگیر میں تقریباً 4-5 سال سے یہ محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اس سال بھی جو ہے الحمدللہ بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر جو ہے 12 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. میں آپ تمامی حضرات نوجوان اسلامی بھائیوں سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور اس مقدس محفل میں دوست احباب کے ساتھ شرکت فرما کر اور مختلف عنوانات پر جو ہے مختلف علماء کرام اپنے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے خطابات فرمائیں گے. آپ حضرات ایسی مقدس محفلوں میں آ کر آپ حضرات ضرور اس سے مستفیض ہو جائے انشاءاللہ. مستفید ہوں گے نا انشاءاللہ. اور شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی محفل میں مطلب مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں. خوش نصیب کیوں ہیں؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو محفل میلاد بہت عقیدت سے مناتے ہیں. ہم بہت خوش نصیب انسان ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آئیے میں محفل کے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے میں جن سے میری مراد جو ہے جناب عبدالستار صاحب ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز میں نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ و مصفہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر عرش چمکتا رہا تارا بن کر، سر عرش چمکتا رہا تارا بن کر، آ گیا بی بی آمینہ کا دلارا بن کر.
सरे अर्श चमकता रहा तारा बनकर, आ गया बीबी आमिना का दुलारा बनकर। बरोज महशर ये देख लेना तमाशा वहाबियों, बरोज महशर ये देख लेना तमाशा वहाबियों। मुस्तफ़ा आएंगे सुन्नियों का सहारा बनकर, मुस्तफ़ा आएंगे सुन्नियों का सहारा बनकर। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन सरकार बुलाते हैं। एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार की आमद है राहों को सजाने दो। आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार की आमद है राहों को सजाने दो। हर घर घर में चरागा है, रहमत का उजाला है। घर घर में चरागा है, रहमत का उजाला है। आका की सना करके तकदीर को जगाने दो, आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार की आमद है राहों को सजाने दो। खुशियाँ हैं सब करते हैं सरकार की आमद पर, खुशियाँ हैं सब करते हैं सरकार की आमद पर। एक नगमा लो होते मुझको भी सुनाने दो, एक नगमा लो हो तो मुझको भी सुनाने दो। आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार की आमद है राहों को सजाने दो। हाफिज़। माशाअल्लाह ये थे जनाब अब्दुल सत्तार साहब, बहुत ही अल्लाह के रसूल की अक़ीदत में मोहब्बत में चूर होकर नात शरीफ सुना रहे हैं। अगर हम तमाम सामीन बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारी आज सबसे पहली महफिल है। कौन सी महफिल है? पहली महफिल है, सबसे पहली महफिल है। तो आज हमें बेदार होने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि आज से हम लोग तैयार रहेंगे तो नेक्स्ट जो महफिल है जिसमें मुख्तलिफ उलमा किराम बैरून से आएंगे, मुख्तलिफ उलमानात पर वो लोग हम सब को जो है अपनी नूरानी हक़ानी खिताब से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। हम अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे तो वो लोग क्या समझेंगे? ये भंगीर के लोग बिल्कुल खामोश मिजाज लोग हैं, इस तरह वो लोग ख्याल करें। हम अपने मिजाज को बदलने की सख्त ज़रूरत बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। आप हजरात को जो अशार अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप हजरात जो है बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, ताकि नात शरीफ जो भी गुनगुना रहे हैं उनको हौसला हो
ہمت افزائی ہو. اگر آپ ان کو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے, میں کیا بیان کر رہا ہوں, میں کیا نعت پڑھ رہا ہوں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا. میں کچھ سمجھ میں آ رہا, آپ کو نہیں سمجھ, ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ بولیے سے تو سمجھ میں آئے گا, ان کو بھی سمجھ آئے گا. آپ ان کو ہمت افزائی دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا کام ہے. تو میں آپ تمام اسلامی بھائیوں اور نوجوان اسلام بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جو بھی آپ کو بات پسند آئے سبحان اللہ کہیے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. اب آئیے, وقت بہت تیزی سے جو ہے گزر رہا ہے اور ہمیں یہ روزانہ کنٹینیو 12 روزہ محافل میں شرکت کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات جو ہے بہت وقت کی پابندی کرتے ہوئے حاضر ہو گئے ہیں. اب آئیے میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں. آج کے جو ہے ہمارے مہمان مقرر جو ہے آپ حضرات ماشاءاللہ الحمدللہ تقریباً اسی مسجد میں جو ہے 4 سال سے آپ کے خطاب سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. اتنے 4 سال سے مسلسل 4 سال سے آپ اسی مسجد میں ان کی جو ہے خطاب سے آپ حضرات مستفیض ہو رہے ہیں. اب بھی آپ حضرات کو جو ہے ان کے خطاب سے مستفیض ہونا, جن کی تقریر ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مؤدبانہ انداز میں اور بہت اچھے جو ہے قرآن و حدیث کی دلیل میں جو ہے ہوتی ہے. میں جن سے میری مراد حافظ و قاری محمد نصیر رضوی القادری صاحب ہے, سابقہ امام مسجد میمن گنج ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی و حقانی و عرفانی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ و مصفہ فرمائیں. آئیے میں سب سے پہلے حضرت کی خطاب سے پہلے جو ہے میں شال پوشی کے لیے اور گل پوشی کے لیے میں عزیزم محمد الطاف صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حافظ صاحب کی جو ہے ہمارے مہمان مقرر کی جو ہے شال پوشی فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, سرکار کی آمد, باواز بلند, حضور کی آمد, ہاتھ اٹھا کر بولیجیے سرکار کی آمد, حضور کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, ربیع الاول کی آمد, مدنی کی آمد, بشیر کی آمد, نذیر کی آمد. ذرا جھوم کے بولو, شرمانا چھوڑو, حضور کی آمد, سرکار کی آمد. اب آئیے میں ہمارے جو انتظامی کمیٹی جمعیت الانصار و نوجوانان محلہ جریل پورہ کے زیر اہتمام بھی جو ہے شال پوشی ہوگی. میں جو ہے ہمارے مسجد حضا کے سابقہ صدر صاحب محمد ضیاء الدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور جو ہے ہمارے مہمان مقرر حافظ نصیر رضوی القادری صاحب کی جو ہے شال پوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, جشن آمد رسول زندہ. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان،
وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أغناهم الله ورسوله من فضله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة روح النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا الہی میری کشتی حوالے تیرے، یا الہی میری کشتی حوالے تیرے، ڈوبنے والے بھی تیرے، تیرنے والے بھی تیرے. فراد عرش پہ عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے. جو پڑھتے ہیں نبی پاک پر درود، انہیں خدا کی رحمت سلام کرتی ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرنوت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھے باواد بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ وعلى آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا شکر احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہم اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کروڑا احسان ہے کہ اس آقا کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. اور یہ وہ امت جس میں انبیاء و مرسلین تمنا کرے اللہ سے کہ اس امت میں ہم پیدا ہوتے تو اچھا ہو. یہ ہماری خوش نصیبی، خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، غلام بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کروڑا کروڑا احسان ہے اور ہم سب کو صاحب ایمان بنایا. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ ایسے عاشق صادق ہے، ایسے عاشق رسول ہے کہ ان کا عشق ایسے بولتا کہ کئی مقامات پر آپ اپنی پوری زندگی نعت رسول میں مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے آپ نے وقف فرما دی. اور پھر آج جو میں جس ٹاپک پر بولنے والا ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کئی احادیث کو جمع کر کے دیکھیں ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ ہمیں فخر ہے اور اللہ کا کروڑا کروڑا احسان ہے کہ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے چاہنے ماننے والے ہیں. اور جب تک
ہماری سانس کا تار باقی رہے گا اور ہماری رگوں میں خون باقی رہے گا، انشاءاللہ اعلی حضرت سے محبت کرتے رہیں گے اور آخری سانس تک مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے احسانات اس سنیت پر بہت ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات ہے کہ آج ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، یہ امام احمد رضا خان کے احسانات ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں رضا خانی کہتے ہیں اور چند لوگوں کو گھیرا بنا کر کے ہمیں انگلیوں سے گنتے ہیں۔ ارے بدبختو، اعلیٰ حضرت سے نفرت کرنے والوں، سنو، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ آج ہمیں ہمارے علاقے کے حساب سے آج تم ہمیں انگلیوں میں گن رہے ہو۔ دیکھو حالیہ دنوں میں 25 صفر المظفر کو عرس رضوی ہوا تھا، وہ کیسا میلہ لگا تھا، لگتا تو ایسا تھا کہ یہ مینا یا مزدلفہ کا میدان ہے۔ کھچا کھچ لوگوں کا ہجوم، عوام الناس کا ہجوم، یہ دیوانے کہاں سے آئے؟ اور پھر 1 صدی گزری، 100 سال گزرا، لیکن عاشقان مصطفیٰ پوری دنیا میں، اور اعلیٰ حضرت کا ذکر صرف ہندوستان کے ہے، ہندوستان میں ہے اس لیے ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ ارے پوری دنیا پر اعلیٰ حضرت کا راج ہے، اور پوری دنیا جتنا 150 کروڑ سے زیادہ جو مسلمان آبادی ہے اس میں سے 1/3 ایریا اعلیٰ حضرت کو ماننے والا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یعنی حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین والے حضور کی شان و شوکت کیا جانے، ارے حضور کا چرچا، حضور کا ذکر عرش پہ اڑتا ہے، عرش پہ ہوتا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مثال سے حضور کی تشریف آوری سنیں، اور حضور کی آمد، حضور کی شان و شوکت کو کچھ لوگوں نے محدود کر کر رکھا ہے کہ ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کہیں بلند نہ ہو، لوگوں کے دل میں ان کی محبت عام نہ ہو جائے۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن مخالفین کی جتنی تعداد بڑھتے رہے گی اس سے زیادہ محبین کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اسلام نے اور خدا نے اسلام میں لچک رکھی، رسول اللہ کے عاشقوں میں بھی لچک رکھی، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک باغ کا، ایک پھولوں کا باغیچہ ہے، باغ ہے، وہ پھولوں کے باغیچے باغ میں باغ کے مالک نے کہا کہ یہ پھول تو اچھے ہیں لیکن پابندی عائد کر دی، کیا کہ اس پھول کو ٹچ نہ کیا جائے، اس پھول کو نہ کوئی چھوا جائے نہ توڑا جائے۔ باغ کے مالک نے پہرا لگا دیا، بورڈ لگا دیا، لکھ کر لگا دیا، لیکن وہ کتنوں کو روکے گا؟ پھول کو چھونے سے تو رک جائے گا، لیکن جب نسیم سحری چلے گی، جب ہوا چلے گی، فضائیں چلے گی، تو اس کی خوشبو سے سارا زمانہ معطر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور کی تشریف آوری، حضور کی آمد ہوئی، اور کچھ لوگوں نے ان کے شان میں گستاخیاں کر کے اور انہیں برا بھلا کہہ کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ چیز رکنے والی نہیں ہے۔ جیسے جیسے حضور کے اخلاقیات کی ہوا، حضور کے کیریکٹر کی ہوا، حضور کے کردار کی ہوا، اور پھر حضور کی اداؤں کی ہوا جب چلے گی، سارا زمانہ معطر ہوتے چلا جائے گا۔
حضور کی تشریف آوری، حضور کی آمد صرف ہمیں نظام عبادت دینے کے لیے نہیں حضور تشریف لائے، حضور صرف ہمیں نظام بندگی دینے کے لیے تشریف نہیں لائے، حضور صرف ہمیں نظام عبادات اور ریاضت، نظام دعا دینے کے لیے نہیں تشریف لائے۔ حضور کی تشریف آوری ایک شعوری انقلاب تھا، تعلیمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا، حکومتی انقلاب تھا، معاشرتی انقلاب تھا۔ حضور کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا سارے جہاں میں، ایسا انقلاب برپا کیا کہ ویسی حکومت، ویسی دانشمندی اور ویسا شعور جیسے کہ رسول اللہ نے جو صحابہ کی شعور بیداری کی، اس وقت حضور جب اعلان نبوت کیے کتنے لوگ مسلمان تھے، کتنے لوگ داخل اسلام ہوئے، لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد، حضور کی محنتوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ لاکھوں لاکھ صحابہ علم سے مستفیض ہو گئے، اور ایسی نظام حکومت بنائی حضور نے کہ کائنات میں ویسی حکومت کوئی نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ اور صرف حضور نے ایک شعبے میں انقلاب نہیں برپا کیا، ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا، علم میں، فصاحت میں، حکومت میں، تجارت میں، اور پھر معیشت میں، ہر اعتبار سے جو دنیا آج صرف ہم فائدہ اٹھا رہے حضور سے نہیں، پوری دنیا حضور سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیسے کہ آج ہم لوگ اگست کا مہینہ گزرا، 15 اگست کو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ڈے منا، کس لیے کہ آزادی کا دن، آزادی کا دن۔ آزادی کیوں؟ کیونکہ آزادی اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کو آزاد کیا انگریزوں سے، اس لیے آزادی۔ اب انسان کا یہ نیچر بھی ہے، انسان کی ذہن جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا کسی دن کو ماننے کے لیے مانتا ہے اور مناتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، کون سا بھی دن ہو، کوئی ہر دن جو کسی مخصوص دن کسی چیز پر مخصوص ہو جائے، وہ دن کو منانے کے لیے انسان خوشی مناتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے انڈیپینڈنٹ ڈے منایا، یوم آزادی منائی، کس لیے کہ ہم نے اپنی زمینی سطحوں کو اور پھر حکومتی معاشرتی سطحوں کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کیا۔ اور ایک لمحہ فکر ہمیں یہ بھی یہاں سے لینا ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا صرف آزاد کرانے میں غیروں کا حق نہیں، مسلمانوں کا بھی اتنا حق تھا جتنا غیروں کا ہے۔ آج ہمیں ہماری نسلوں میں ہمارے ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا بھی ایک کیریکٹر تھا، اور مسلمانوں نے انگریزوں کی چاپلوسی نہیں کی، جو غیروں کے پیشواؤں نے انگریزوں کی چاپلوسی کی، لیکن مسلمانوں کے پیشوا علامہ فضل حق خیرآبادی ہو، چاہے سید کفایت علی کافی ہو، اور بے شمار علماء اکرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے اندر امن و امان ہو، ملک کے اندر ہمارا اسلامی نظام بھی باقی رہے، ہم اپنے دین پر، اپنے مذہب کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کیا۔ اب ہم کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہماری ناگرکتا مانگے، یا ہم سے کوئی ہماری یہاں پر رہنے کے لیے ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت پڑے، ہمیں کسی کو دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ جتنا وراثت میں جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، اتنی وراثتوں میں جیسے بیٹے کا ایک مقام ہے، بیٹے کو جتنا دیا جانا ہے 2 حصہ، اور اس کے بعد پھر بیٹی کو بھی حصہ ہے۔ یہ اسلام کا نظام عمل دیکھو، اور نظام مصطفیٰ دیکھو، مصطفیٰ کا نظام کیسا ہے، اور نظام مصطفیٰ کئی چیزوں کو لے کر ہے، اس لیے کہ اب جو چیزیں
ہمارے گھروں میں جائیداد وراثت جو تقسیم ہوتی ہے اس میں مرد کے لیے 2 حصہ ہے، عورت کے لیے 1 حصہ ہے، لیکن دوسرے مذہبوں میں دوسرے لوگوں کے پاس کچھ اس کا شعور نہیں ہے، نہ انہیں ان کی بیٹیوں کو دیا جاتا۔ لیکن اسلام نظام رحمت ہے، اسلام نظام امن ہے، اسی لیے جہاں پر بیٹے کا حصہ دیا وہیں بیٹی کا بھی حصہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اگرچہ بہن کی شادی کر کے ہم نے بہن کو اس کے سسرال بھیج دیا، اگرچہ خدا نخواستہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا کریں؟ اسلام کی دور اندیشی دیکھو، رسول اللہ کی تعلیمات دیکھو، شریعت مصطفیٰ دیکھو، اس لیے کہ اگرچہ اس کا شوہر مر جائے یا پھر وہ طلاق یافتہ ہو جائے تو اس کی باپ کی ملکیت میں اس کا حصہ باقی ہے، اسی لیے، اور دوسروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ نظام مصطفیٰ ایک ایسا نظام ہے جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے، اگرچہ کوئی انڈیپینڈنٹ ڈے منانا چاہتا ہو تو حضور علیہ السلام کے دن کو منا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے صرف زمینوں کے اندر انقلاب نہیں پیدا کیا، زمینوں کو نہیں آزاد کیا، حضور نے ذہنوں کو آزاد کیا، دلوں کو آزاد کیا، ہر وہ چیز کو، ہر وہ غلامی کو آزاد کیا حضور نے۔ ہماری پیشانی جو ہے اتنی ذلیل تھی حضور کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہماری پیشانی اتنی ذلیل تھی کہ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی درخت کو پوجتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی دریاؤں کو پوجتا ہے، تو کوئی پہاڑوں کو پوجتا ہے، جگہ جگہ ہر کسی کو پوجتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری پیشانی کو آزاد کر دیا، ہماری پیشانی کو آزاد کر دیا، اور وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بھی ہے، اور حضور صرف ہمیں ہر تعلیم، ہر شعور میں بیدار کرنے کے لیے آئے۔ صرف ہم محبت رسول کے نغمے سناتے ہیں، ہاں محبت رسول کے نغمے بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ کس قدر کہاں جا رہا ہے؟ ارے اسلامی تعلیمات کو، نظام مصطفیٰ کو، قرآن کے ترجمے کو آج یورپین کنٹریز میں، چاہے امریکہ ہو، جرمنی، جاپان ہو، وہاں پہ لوگ بکثرت سے قرآن کی ریڈنگ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ اتنا ترقی کیسے کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنے دماغوں کو چلاتے ہیں، اور پھر جو ہم کئی چیز تحقیق کر کئی سالوں کے بعد جو تحقیق کرنے کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے مصطفیٰ نے ہمیں یہ سب بتا دیا، اور قرآن میں یہ سب موجود ہے۔ دیکھیں پوری دنیا جو ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے، اور پھر وہ نبی جس نے اپنا جو پہلے الفاظ جو نبی پر نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق کے، قلم کا ذکر ہوا، تعلیم کا ذکر ہوا، قلم کا ذکر، تعلیم کا ذکر، اور پھر قرآن جگہ جگہ مقامات پر فرماتا افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، یعنی تم فکر سے کیوں کام نہیں لیتے، تم سمجھداری سے کیوں کام نہیں لیتے، تم دانش مندی سے کیوں کام نہیں لیتے۔ اور پھر جس رسول کے ہاتھ میں پہلا زبان پر پہلے قلم کے الفاظ، اور جس نے تعلیم اور قلم پر توجہ دلائی، اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ یہ قلم ہے، اور قرآن میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ ان تمام چیزوں کا ذکر، علم کا ذکر، قلم کا ذکر ہوا، جو رسول ہمیں قلم کی تعلیم دیے، وہ رسول جس نے ہمیں علم کی تعلیم دی،
وہ رسول کی امت آج علم سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ رسول کی امت آج علم سے کوسوں دور ہے. ہمارے اندر اتنے سائنٹسٹ موجود نہیں ہے, نہ ہمارے پوری اسلامی ورلڈ میں اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جتنی جاپان میں ہے. اور جاپان میں اتنے محققین جاپان پیدا کر رہا ہے, اتنے مدبرین جاپان پیدا کر رہا ہے, پورا ورلڈ اسلامک مل کر کے وہ چیز نہیں پیدا کر. اتنے محققین نہیں پیدا ہو رہے, اتنے محققین نہیں پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے. جب ہم دین کے قریب تھے تو ہم نے قیصر و کسریٰ پر بھی حکومت کی. جب دین پر ہم ثابت قدم تھے اور جو ہماری زب و حالی اور ہماری جو یہ حال جو پوزیشن ہے, ہر لحاظ سے ہر چیز سے ہمیں دبایا گیا. لیکن اس بات کو ہم سمجھیں کہ حکومتی طور پر معیشت میں, تجارت میں, علم میں, ہر چیز میں ہمیں دبایا گیا. لیکن اے لوگوں, علم سے محبت کرو, چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, اسے حاصل کرو. دیکھو, علم کے بغیر انسان کچھ نہیں. اگرچہ یہ کہا جائے کہ نوکریاں نہیں ملتی, نوکریاں نہیں ملتی, اگرچہ نہ ملی تو, لیکن جاہل رہ کر کام کرنے سے یہ ہے کہ اس کا وہ پسماندہ ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. لیکن پڑھا لکھا ہو کر بھی اگرچہ وہ تعلیم حاصل کرے, وہ علم حاصل کرے, تو مزدوری کرتے وقت بھی اس کا ضمیر مردہ نہ ہوگا. یہ کہے گا کہ میں بے علم نہیں ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں. اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا, اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا. تو ہم ہر معاشرے میں, شاید تجارت ہو, صرف ہم عبادت و ریاضت کی بات کرتے تو ہوتی. ہاں, رسول اللہ نے ہمیں عبادت و ریاضت کی تعلیم دی, لیکن ساتھ میں دوسری تعلیم بھی دی. دوسرا انقلاب بھی برپا فرمایا, حکومتی, شعوری, فکری, تنظیمی, ایسے کئی انقلاب حضور نے ہمیں بتائے, سکھائے. اس کے بعد دیکھیں 23 سال کی قلیل مدت میں کتنا انقلاب ہوا. 1,24,000 صحابہ اکرام علم سے وابستہ ہو گئے. اسلام سے پہلے اتنے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد اتنے لوگ پڑھنے والے ہو گئے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم و برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور کے اختیارات و تصرفات کا ذکر فرماتا ہے. اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ, یعنی جو رسول, میرے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, اور جس بات سے منع فرمائے اس سے باز رہو. اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سلف سے لے کر کے خلف تک, صحابہ سے لے کر کے تابعین تک, تبع تابعین تک, ائمہ مجتہدین تک سب مانتے آئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار اختیارات و تصرفات عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کی تناظر میں جب حضور شہباز دکن علیہ رحمہ جب بحیات تھے تو ان کی تقاریر جب ہم سنتے تھے تو سننے کو ملا آپ اختیارات مصطفیٰ پہ ایک مثال ہمیشہ دیا کرتے تھے, جگہ جگہ دیا کرتے تھے. وہ یہ کہ ایک مکان کا مالک ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کو, جب بیٹا اس کا پڑھ لکھ کر کے قابل ہو گیا, لائق ہو گیا, تو ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی تمام ذمہ داریاں, کاروباری ذمہ داریاں, زمین جائزہ سب اس کے حوالے کر دے, سب اس کے حوالے کر دیتا. کر دینے کے بعد کیا کسی پڑوسی کو حق ہے کہ اعتراض کرنے کا؟ حق ہے کہ بھائی تم نے اپنے بیٹے کو کیوں دیا, تم نے اپنے بیٹے کو اپنی تمام ملکیت کا مالک اور ذمہ دار کیوں بنایا؟ کسی پڑوسی کو یہ حق نہیں ہے. اب اسی تناظر میں آپ دیکھیں کتاب تقویت الایمان, کتاب تقویت الایمان, مصنف اسماعیل دہلوی, صفحہ نمبر 71 پر لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اور پھر یہ لکھتا ہے کہ انبیاء ہو یا اولیاء سب کے سب اللہ کے بے بس بندے. آج ہم دیوبندیوں سے
رافضیوں سے، اہل حدیثیوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیا زمین جائیداد کا مسئلہ ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے. حضور کے اختیارات و تصرفات، حضور کی شان و شوکت کے لیے ان سے نفرت کرتے ہیں. ہم حضور کے اختیارات کو مانتے ہیں، وہ حضور کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں. اور پوری قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مقامات پر اللہ نے قرآن کریم میں حضور کے اختیارات کا ذکر فرمایا. دیکھیں تقویت الایمان میں ملا اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا کہ انبیاء ہو یا اولیاء، سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں، اور پھر جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک ہو، مختار نہیں. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اللہ کے کلام کو مانا جائے یا تقویت الایمان کو مانا جائے، احادیث کریمہ کو مانا جائے یا تقویت الایمان کو مانا جائے، صحابہ اکرام کے اقوال کو مانا جائے یا تقویت الایمان کو مانا جائے، ائمہ مجتہدین سلف صالحین کے عقیدہ و نظریہ و خیالات کو مانا جائے یا تقویت الایمان کو مانا جائے. تو آپ کا ذہن فکر یہ جواب دے گا کہ، اور ہمارے بزرگ علماء کرام نے بارہا یہ بیان کرتے بتا دیا کہ یہ تقویت الایمان نہیں بلکہ تفویت الایمان ہے. ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب ہے، ایمان کو نست و نابود کر دینے والی کتاب ہے، ایمان کو برباد کر دینے والی کتاب ہے، کیونکہ ایسا لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسے نظریہ و خیالات رکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تقویت الایمان نہیں تفویت الایمان ہے. اب پھر مسلمان کون ہوگا؟ سوال اٹھتا ہے، مسلمان کون ہوگا؟ تو مسلمان وہ ہوگا جو اختیارات نبی کو مانے گا، وہ مسلمان ہوگا، اور اسی کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے گی، اسی کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے گی. اور پھر یہ عقیدہ اللہ کا کہ حضور صاحب اختیار ہے، یہ عقیدہ اللہ کا، رسول اللہ کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، سلف صالحین کا، اختیارات نبی اور اختیارات مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قرآن کریم کی آیتیں کریمہ، قرآن کریم میں کئی آیتیں کریمہ ہے جو اختیارات مصطفیٰ ثابت کرتی ہے. احادیث کریمہ میں بے شمار احادیث ہے اختیارات مصطفیٰ کی ٹاپک پر. تو اب ہم کیا کریں؟ انہیں مانے یا اللہ رسول کی مانے یا مولوی ملا کی مانے؟ تو ہمیں اللہ رسول کی ماننا، اللہ رسول کی تعلیمات پر، وہ تعلیمات جسے حضور غوث پاک کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور صاحب اختیار ہے، حضور غریب نواز کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور صاحب اختیار ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور صاحب اختیار ہے. اسی لیے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہی عقیدہ حضرت سید شاہ جمال البحر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی عقیدہ حضرت اقرار اللہ شاہ قادری کا ہے، اور یہی عقیدہ حضرت سید شاہ جلیل الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور ہم لوگ بے عقیدہ نہیں ہے، بزرگان دین کے عقیدے پر ہے، سلف صالحین کے عقیدے پر ہے، تابعین و خلفائے راشدین کے عقیدے پر ہے. یہی عقیدہ صدیق اکبر کا ہے، یہی عقیدہ عمر فاروق کا ہے، یہی عقیدہ عثمان غنی کا ہے، یہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے، یہی عقیدہ سب کا ہے. آئیے اسی تناظر میں میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں. حدیث پاک ہے مشکات شریف کی. مشکات شریف صفحہ نمبر 3 اور
حدیث پاک 332 میں موجود ہے، جو کہ سطر 19 20 21 22 23 24 یہ سطریں ہیں، سطر کا نمبر بتا رہا ہوں۔ ان سطروں میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں تھا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ قافلے میں تھے، قافلے کا پانی ختم ہو چکا تھا، بس تھوڑا سا پیالہ حضور کے سامنے موجود تھا جس سے آپ وضو فرما رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے پاس پانی سے کچھ ختم ہو چکا، بس جو کچھ پانی ہے اتنا۔ حضور علیہ السلام نے جو پانی کا جو پیالہ تھا اس پیالے میں آپ نے اپنے دستہائے مبارک لگا دیا۔ دستہائے مبارک لگائے تو کیا ہونا بولو؟ کوئی عام شخص ہوتا، ہم بھی اور آپ بھی ڈالتے، اور جو حضور کو نہیں مانتے وہ بھی پیالے میں، کنویں میں، بکیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی بڑھتا کیا؟ نہیں بڑھتا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا اختیار ہے کہ حضور کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا، کیسے؟ فوارے کی طرح، اور تمام صحابہ کرام اس سے مستفید ہو گئے۔ تو جیسے یہ حدیث پاک حضرت جابر حضرت سالم کو سنا رہے تھے تو حضرت سالم پوچھتے ہیں اے جابر بتاؤ آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا اے سالم سنو، اگرچہ ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہوتا، تب سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے لیے پانی کافی ہو جاتا، لیکن تقریباً ہم لوگ اس وقت 1500 آدمی تھے، 1500 آدمی تھے۔ یہ حضور کے اختیارات دیکھو، حضور کے تصرفات دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا پاور، کیسا طاقت عطا فرمائی۔ پانی بڑھانا یہ کس کا معجزہ؟ پانی بنانے کی قدرت دیکھو کہ حضور نے اپنے دستہائے مبارک رکھ دیا، اس سے پانی نکل گیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری نہ کسی احادیث کریمہ یا قرآن کی تلاوت پر منحصر ہوتی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، صحابہ کرام جھوم کر اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ تمام صحابہ نے اپنی اپنی ضروریات پوری کر لی، جسے وضو کرنا تھا، جسے پینا تھا، جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک نقطہ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا کا وہ کون سا پانی ہے جو افضل ہے؟ کون سا پانی ہے؟ اب وہ لوگوں کے پاس تو ہوگا کہ آب زمزم افضل ہوگا، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عاشقوں کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے، ہم 12 روزہ محافل منانے والے، ہم یہ کہیں گے اور ہمارے بزرگ یہ کہے، اور یہی نظریہ و خیالات اور عشق کی بات بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین اور افضل پانی جو ہے حضور کے انگشت مبارک سے نکلا ہوا پانی ہے، حضور کے انگشت مبارکہ سے نکلا ہوا پانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نکلا، ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نکلا۔ حضرت ابراہیم کی نبوت بھی میرے آقا کی نبوت کا صدقہ ہے، حضرت اسماعیل کی نبوت بھی میرے آقا کی نبوت کا صدقہ ہے۔ جب جس کے صدقے میں تمام انبیاء و مرسلین بنے، اس نبی کے انگشت مبارکہ سے نکلنے والے پانی کا کیا مقام ہوگا؟ دنیا کا سب سے افضل اور بہترین پانی جو ہے حضور کے انگشت مبارکہ سے نکلا ہوا پانی۔ اب دیکھیں انگشت مبارکہ سے بھی پانی نکل سکتا کیا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا فانفجرت من 12 عینا، ہم نے موسیٰ کو
عصا کے ذریعے لاٹھی مارنے پر جو ہے پانی نکال دیا، پتھر پر لاٹھی مارنے سے پتھر سے پانی نکال دیا۔ پتھر سے تو پانی نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انگشت مبارکہ سے پانی نکلنا۔ اسی طریقے سے حضور کے کون کون سے اختیارات کو جھٹلاؤ گے، کون کون سے تصرفات کا انکار کرو گے؟ ارے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی تشریف آوری ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بھی ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اختیارات کو اتنا عطا فرما دیا کہ دیکھیں بھائی، تمام نسل انسانی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کالا بنا دے کوئی دوسرا اس کو گورا نہیں بنا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے سیاہ بنا دے کوئی دوسرا اس کو سفید نہیں بنا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بدصورت بنا دے کوئی دوسرا اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب دانے غیوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرما دیا، یہ تصرف عطا فرما دیا۔ اے محبوب، میں جسے کالا بنا دوں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے گورا بنا دے۔ اے محبوب، میں جسے بدصورت بنا دوں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے خوبصورت بنا دے۔ اے محبوب، میں جسے سیاہ بنا دوں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے سفید بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے، یہ تصرف عطا فرمایا۔ علامہ عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر کے لیے جا رہے ہیں، جاتے جاتے دیکھتے کیا ہے کہ قافلے کا پانی ختم ہو چکا۔ حضور کو خبر دی گئی، خبر دینے والے کون؟ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، داماد مصطفیٰ خبر دے رہے، یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے قافلے کا پانی ختم ہو چکا۔ حضور علیہ السلام کا علم غیب دیکھو، حضور علم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی ادھر آؤ، پہاڑ کے اس پار میں ایک حبشی غلام سانڈنی پر سوار ہو کر کے ایک مشکدے میں پانی بھر کر لے جا رہا ہے، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ حضرت علی گئے، دیکھا تو واقعی ایک حبشی غلام ایک مشکدے میں پانی بھر کر کے اپنی سانڈنی پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے، اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ حضور کا علم غیب دیکھو یہاں پر کہ حضور نے جو فرمایا ہو بہو ویسے ہی ہوا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا دیکھیں بھائی، ہمارا قافلہ یہاں پر ہے، ہمارے قافلے کا پانی ختم ہو چکا ہے، لہذا تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ حضرت علی نے جیسے ہی فرمایا وہ چلنے سے آنے سے انکار کیا، پانی دینے سے انکار کیا، تو اس نے فرمایا کہ حضرت علی فرماتے کہ تم اپنی خوشی سے چلو ورنہ میں تمہیں زبردستی لے چلوں گا۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اسکول جانے کے لیے روتے ہیں، تو ماں باپ کہتے کہ مار کر بھیجاتے، اور کہتے بھی ہے کہ مار کر بھیجاؤں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول جانے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اس کا جو فائدہ ہوگا وہ بعد میں جانے گا، یہ جانتا نہیں کہ اسکول جانے کا کیا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ حبشی غلام نہیں جانتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آنے سے کیا فائدہ ہے۔ ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے غنی بن گئے، علی آئے علی المرتضیٰ بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آنے کا فائدہ کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد اس نے
بغیر کسی اس کے چوں چرا راضی تو ہو گیا، آیا حضور کی بارگاہ میں، جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ بھائی ہمارے قافلے کا پانی ختم ہو چکا ہے، لہذا تو ہمیں تھوڑا پانی دے دے، یاد رکھ تیرا پانی کچھ کم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس حبشی غلام نے مشکزے کا منہ کھولا اور پھر پانی ڈالنا شروع کیا، حضور نے اپنے دستہائے اقدس کو اس مشکزے پر رکھ دیا، حبشی غلام پانی ڈالتا رہا، صحابہ کرام پانی پیتے رہے، صحابہ کرام وضو کرتے رہے، جانور پانی پیتے رہے، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام پانی کو استعمال کیے، پانی سے استفادہ حاصل کیے۔ اب دیکھتا کیا ہے حبشی غلام کہ اتنے لوگوں نے پانی استعمال کیا، پانی جو کا تو جیسے کا ویسے باقی رہا ہے، اور پھر پانی جیسے کا ویسا ہے، پانی ذرا برابر ختم نہ ہوا۔ حبشی غلام یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ اتنے لوگ پانی استعمال کرے لیکن پانی جو کا تو جیسے کا ویسے باقی رہا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس حبشی غلام سے فرمایا کہ میں اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہوں، میرا نام محمد ہے۔ تو اس حبشی غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے۔ وہ حبشی غلام کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا۔ اب اسلام تو داخل اسلام تو ہوا، اب حضور کا تصرف یہاں پر بھی دیکھو، حضور تمام کائنات کے مالک و مختار ہے، حضور نے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی چیز کا نام لے کر فرمایا کہ اے سائل، اے حبشی غلام مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ حضور نے پوچھا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی تخت و تاج کی تمنا نہیں، مجھے مال و دولت کی خواہش نہیں، مجھے سونے چاندی کی تمنا نہیں، یا رسول اللہ میری صرف ایک خواہش ہے، میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دیجئے، میں سیاہ ہوں مجھے سفید بنا دیجئے، میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دیجئے۔ اور پھر حضور شہباز دکن ایک مقام پر ایک تقریر میں کیوں فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے اس حبشی غلام کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور پھر چادر میں ڈھاکا، چادر کو اٹھایا، سینے سے جدا کیا، وہ حبش کا کالا کلوٹا غلام اب گورا ہو گیا، پہلے سیاہ تھا اب سفید ہو گیا، پہلے بدصورت تھا اب خوبصورت ہو گیا۔ یہ حضور کے اختیارات و تصرفات ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہے اللہ کے رسول کے اختیارات و تصرفات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہان کا مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دیکھیں کالا گورا کرنا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، لیکن اللہ نے یہ پاور، یہ قدرت، یہ طاقت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب وہ حبشی غلام اپنے مالک کے پاس پہنچا، اس کا مالک اس سے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پوچھے تم کون؟ کہا میں تمہارا غلام ہوں، مجھے نہیں جانتے؟ ارے میں تجھے نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا مجھے بھول گئے؟ ارے مجھے نہیں جانتے تو اپنا اونٹ ہی پہچان لیجئے، اپنا مشکزہ ہی پہچان لیجئے۔ تو فرمایا کہ گئے تھے کالے کلوٹے ہو کر، لوٹے ہو گورے چٹے ہو کر، یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ تو حبشی غلام نے کہا کہ جب گیا تھا تو تمہارا غلام تھا، آیا ہوں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہو کر آیا ہوں۔ اب پھر جیسے ہی یہ تمام واقعات اس کا مالک نے سنا، سننے کے بعد اس کے مالک کے دل میں بھی انقلاب برپا ہوا کہ چلو میں بھی یہ دولت جہاں تم نے پائی ہے وہ دولت سے مجھے بھی سیریاب کر دو۔ اب دونوں مالک اور غلام دونوں چلنے لگے، مالک اور غلام دونوں چلنے لگے۔ جیسے ہی غلام پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مالک آگے آگے تھا، تو مالک پیچھے ہو جاتا ہے اور غلام کو آگے کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام ہو جاتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں
محمد الرسول اللہ کا غلام اور ان جیسوں کا امام. وہ جس کا غلام تھا لیکن مسلمان ہونے کے بعد، داخل اسلام ہونے کے بعد اس کے مالک کا نظریہ و خیالات دیکھو کہ اس نے کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کا جو غلام ہو جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام ہو جاتا ہے. اگرچہ اس دور میں بھی جو سچا رسول اللہ کا غلام ہو جائے پوری دنیا اس کی غلام ہو جایا کرتی ہے. دیکھتے نہیں معین ملت و دین، معین بے کسا حضور پرنور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. کون ہے یہ حضور کے غلام ہے. لیکن حضور کے غلام ہے، اللہ نے انہیں اتنی شان و شوکت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ اجمیر سے اٹھا کر کے شہرت کے اس آسمان پر پہنچا دیا. آج پوری دنیا غریب نواز کو جانتی ہے، پوری دنیا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا سرکار اعلیٰ حضرت کو جانتی ہے. یہ حضور کے غلامی کا نتیجہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے سچے غلام بنے، عقیدے میں کمپرمائز نہیں، ہم عقیدہ مضبوط رکھے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. دنیا تمہیں جتنا دبانے کی کوشش کرے، دنیا تمہیں جتنا ختم کرنے کی کوشش کرے، تم اتنا رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. آج دیکھتے نہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے لیے سب لوگ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا. اب دیکھیں غریب نواز کے لیے، غریب نواز کی محبت میں ہر کوئی عاشق غریب نواز، عاشق اعلیٰ حضرت مر مٹنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے سچے غلام تھے اور انہوں نے غلامی کا ثبوت دیا اور پوری زندگی رسول اللہ کے غلام کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری. اور ہمیں بھی یہ درس دیا کہ رسول اللہ کے سچے پکے غلام بن کر اس دنیا میں رہو، اور پھر جب جاؤ تو تمہاری قبر جو ہے ایک نور کا گہوارہ بن جائے، تمہاری قبر جو ہے نور سے منور ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں، بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں. وقت درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم و برہان رشید میں ارشاد فرماتا. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے اور یہ آیت وضو بھی ہے، آیت غسل بھی ہے، آیت تیمم بھی ہے. آیت غسل بھی ہے، آیت تیمم بھی ہے، آیت وضو بھی ہے. اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو پہلے اپنے کہنیوں سمیت، پہلے وضو کا ذکر ہے، وضو کے فرائض گنائے گئے، کہنیوں سمیت ہاتھ دھو، پھر سروں کا چہرہ دھو، کہنیوں سمیت ہاتھ دھو، اور پھر پیر دھو. یہ وضو کا ذکر ہے. اور اسی میں غسل کا ذکر بھی ہے. تم اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کر لو، یا پھر تم ناپاک ہو جاؤ تو تم غسل کر لو. غسل کا ذکر بھی ہے. اگرچہ تمہیں اس زمانے میں اور پھر ابھی بھی کہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو. یہ آیت کریمہ ہے. تو جو ذکر، جس کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، قرآن میں آیا، وہ چیز ہمارے لیے فرض ہے. تو غسل بھی ہمارے لیے فرض ہے. ہمارا بڑا عالمیہ ہے، ہم علم سے ناآشنا ہیں، علم سے دور ہیں. ہمیں نہ تو الا ماشاء اللہ، میں کسی کی توہین کرنے کی نیت سے نہیں، الا ماشاء اللہ یہ حال ہے کہ نہ ہمیں
فرائض غسل تک نہ معلوم، نہ ہمیں وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جس طرح غسل کرنے کا حق ہے اسی طرح غسل کیا تو اس کا غسل ہوا، اور اگرچہ کوئی سمندر کے پانی میں بھی ڈوب کر نکل جائے اور غسل کرنے کے طریقے سے غسل نہ کرے تو غسل نہیں ہوگا۔ اور کئی لوگ کئی دنوں تک بے غسل رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک لمحہ فکر ہمیں سوچنا ہے، کیا یہ کہ اگرچہ انسان کی زندگی فانی ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے تو یا نہیں آیا، اور ہم گھومتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، اگرچہ خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے، موت ہو جائے، تو بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، کیا بے غسل نہیں مریں گے؟ اگرچہ غسل سے نہ رہے، بے غسل مر جائیں گے، بے غسل مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے کئی لوگ دن بدن کئی دن گزار دیتے ہیں بے غسل رہ کر۔ ایسا نہ کرے، جب بھی آپ پر غسل فرض ہو، چاہے وظیفہ زوجیت کا ہو یا چاہے احتلام کا ہو، جیسے ہی غسل فرض ہوا آپ فی الفور غسل کر لیں، آپ فی الفور غسل کر لیں، کیونکہ اسلام جو ہے ایک پاکیزہ نظام ہے۔ حضور نے فرمایا الطہر شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ بتایا گیا۔ تنظفوا فإن الاسلام نظف، صاف ستھرا رہو کیونکہ اسلام بھی صاف ستھرا مذہب ہے۔ اور پھر دوسرے لوگوں کے پاس غسل کا کوئی تصور نہیں، کسی چیز کا کوئی تصور نہیں، اور پھر جو باغسل رہتا تو اس کو کئی آفات و بلیات سے وہ محفوظ و معمون بھی رہتا۔ جتنے آصف جادو جنات ہوتے ہیں تو وہ جو ہے بے غسل رہنے کی وجہ سے بھی مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاتے۔ تو ہمیشہ ہم بطہارت رہیں، باغسل رہیں۔ اب ہمارے اندر علم کی کمی ہے، کہیں پہ کھڑے کھڑے ہم پیشاب کر دیں تو ہم یہ تصور یا خیال کرتے کہ ہمارا غسل ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں، غسل اس سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی میں اجازت بھی نہیں دے رہا، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ حالت مجبوری پہ ہو تو ٹھیک، بیٹھ کر پیشاب کیا جائے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے، کیونکہ جہنم کے کئی طبقے ہیں، ان تمام طبقوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ جہنمیوں میں کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ جو دنیا میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اور قبر کے عذاب بھی بہت سخت ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ تو ہم طہارت کے وقت بھی طہارت کا خیال رکھیں، اور یہ ہرگز نہیں کہ جب تک پیشاب کا اگرچہ کوئی قطرہ ایک چھینٹا بھی گر جائے تو آپ بے غسل نہیں ہوئے، آپ کا غسل ہے، آپ کا صرف وضو جاتا رہا، آپ اس مقام پر دھو لیں، اگرچہ درہم سے زیادہ ہو، درہم سے کم ہو تو دھو لیں، صاف ہو جائے، زیادہ ہو اس سے دھو لینے سے پاک ہو جائے گا۔ تو غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح غسل کرنا ہے ویسے غسل کریں تو غسل ہوگا، اور نہیں تو ہم صرف پانی ڈالتے رہیں نکل کے آ جائیں تو غسل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب طہارت ہوگی غسل ہوگا تو تمہاری نماز ہوگی، تمہاری عبادت و ریاضت ہوگی۔ اگرچہ غسل ہی نہ ہوا تو نہ نماز ہوگی، نہ عبادت، نہ ریاضت، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس سے سائنس کے طور پہ بھی کئی فائدے ہیں غسل کے۔ غسل کا طریقہ فرض یہ ہے کہ 3 فرائض غسل میں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ ظاہری بدن پر پانی بہانا یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کروں۔ دیکھیں، کلی کرنا فرض ہے، اگرچہ ہم کلی کریں گے، ہمارے دانت کے اندر کوئی چیز، پان یا چھالیاں کھاتے سو والے،
یا پھر کوئی ایسی چیز کھائیں اٹک کے رہ جائے اور ہم پر غسل فرض ہو جائے اور اس کے بعد وہ چیز وہی مقام پر اٹک کر رہے اور ہم غسل کر لیں تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو مقام، اور پھر غسل کب نہیں ہوتا کہ ایک بال کے رونٹے کے برابر بتایا گیا کہ پورے ظاہری بدن پر اور جو چیزیں فرض ہے ان تمام چیزوں پر پانی بہنا تب غسل ہوتا۔ اگرچہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ جائے تو اس کا غسل نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ دانت کے اندر کچھ اٹک جائے اور نہ نکالے، ایسے ہی غسل کر لے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے مسواک کر لیں یا برش وغیرہ کر لیں، اس کے بعد غسل کریں، ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے غسل کرنے سے پہلے جہاں پر گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، وہ گندگی کسی بھی قسم کی ہو، پہلے اسے صاف کر لیں، پاک کر لیں، اچھی طرح سے دھو لیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے دھو لیں۔ اس کے بعد پانی غسل کی نیت کریں، غسل کی نیت کر کے غسل کرنا شروع کریں۔ تو فرض یہ ہے کہ پہلے کلی کرنا ہے، کلی کو ہم اچھی طرح کرنا ہے، اگرچہ روزہ نہ ہو تو ہمیں غرارہ بھی کرنا ہے، کیونکہ پانی حلق کے جڑوں تک پورے مقامات تک پہنچ جائے گا۔ زبان کے نیچے کا حصہ، تال اور پھر داڑھوں کے اندر کے تمام حصوں اچھی طرح، یہ فرض ہے اور اچھی طرح ہمیں کلی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ناک صاف کر کے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اگرچہ ہم ناک ہماری بھری ہوئی ہے اور ہم اگرچہ صرف ناک کے اوپر سے پانی لے جائیں اور جو گندگی جمی ہوئی ہے ویسے ہی رہ جائے تو بھی غسل درست نہیں ہوگا اور نہ تمہیں غسل کا ثواب ملے گا۔ ناک کو اچھی طرح صاف کر کے ناک کی نرم ہڈی تک ہمیں پانی پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے، پہلے 3 مرتبہ سیدھے مونڈے پر اور پھر 3 مرتبہ یہ مونڈے پر پانی بہانا، اس کے بعد سر کے اوپر ڈالنا ہے اور ڈالے بعد پورے جسم پر پانی کو ملنا ہے، ایسے کہ کہیں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، نہ سوکھی رہے، برابر وہ تر ہو، وہ بہہ جائے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پھر تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اگرچہ جسم کی کوئی مقامات پہ جہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکتا، احتیاط سے وہاں پر پانی پہنچائے تو غسل مکمل ہو جائے گا۔ سردی کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے پانی، اس کی جلد چمڑی جو ہے خشک ہو جاتی، پانی ڈالنے کے بعد بھی پانی نہ ڈالے سر کا نظر آتا اسے، تو وہ زمانے میں جو ہے وہ موسم میں ہم اچھی طرح اپنے جسم کو ملیں اور پانی کو اپنے جسم کے تمام مقامات پر پانی بہائیں تو غسل مکمل طور پر ہو جاتا۔ جب آپ کا غسل ہو گیا تو آپ کا وضو بھی ہو گیا اور پھر آپ کی نماز بھی ہو گئی، آپ کی ہر عبادت و ریاضت مکمل ہو گئی، محفل کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شہریار ارم
تاجدار حرم شہریار رحم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو والنقا غوث اعظم امام تو والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حشر کا دن ہے وہ نیکی زیارت کا دن حشر کا دن ہے وہ نیکی زیارت کا دن ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب نے کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الفاتحہ الی سیدنا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی آج کی محفل میں تیرا ذکر و اذکار کیا ہے مولا، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کیا گیا ہے مولا، ہمیں سن کر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 12 روزہ محفل میں دوست احباب کے ساتھ شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مختلف عنوانات پر جو علماء کرام بیرون
علماء کرام باہر سے جو بھی علماء کرام آ کر مولا ہم سب کو بیانات سے مستفیض فرمانے والے ہیں مولا ہم سب کو ان تمام علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے زیادہ ہم ان علم کے خطابات سے مستفید ہو کر ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ 12 روزہ محافل میں ہمیں کنٹینیو روزانہ آنے کی توفیق عطا فرما، اور پابندی وقت آنے کی توفیق عطا فرما، اور اس محفل سے ہم سب کو بے شمار برکتیں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی لوگ آج کی محفل میں حاضری دیے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول عطا فرما، سب کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ کسی کام کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے ان کی بھی حاضری کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ہر مسلمان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا اللہ جو بزرگ حضرات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں نوجوان اسلامی بہنیں غیر شادی شدہ ہے رشتے یعنی کی وجہ سے پریشان حال ہے ان سب کو نیک جوڑے نصیب عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان الرحیم اللہ جن کے والدین باحیات ہے ان سب کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو خوب جاننے والا ہے مولا جو مانگا گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کے صدقے میں تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں، کل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں بعد نماز عصر درود شریف کی محفل کا جو ہے انعقاد عمل میں لائیں، اور انشاءاللہ کل کی دوسری محفل جو ہے مسجد میمن گنج میں منعقد ہوگی جس میں مہمان مقرر حضرت اللہ مولانا حامد حسین اظہری مصباحی قادری حیدرآباد کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام